اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ان کے لیے ایسے دل ہوں جس سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں۔ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورۃ الحج آیا 46۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یعنی کیا وہ اپنے دل کو حاضر کر کے زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں۔ یعنی اگر تمہارے دل سمجھنے والے ہو جائیں تو تم ان کھنڈروں سے عبرت حاصل کرو گے۔ او اذان یسمعون بها، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں، تمہارے کان سننے والے ہو جائیں کہ ان کی خبریں سنتے جن پر عذاب نازل ہوا اور تم عبرت حاصل کرتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بس یقیناً آنکھیں اندھی ہو جائیں تو دنیا نظر نہیں آتی، پھر بھی خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر دل اندھا ہو جائے تو دین کا نقصان ہے۔ کبھی دل کا اندھا سچائی تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی واقعات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو سر کی آنکھیں اسے کوئی چیز نصیحت کی نظر نہیں دکھا سکتی۔ عبرت سے خالی ہو کر سننا اور تفکر سے خالی ہو کر زمین میں چلنا پھرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان یہ جان لے کہ کھنڈرات کی تاریخ کیا ہے، یہ کیوں خالی پڑے ہیں، کیوں محل برباد ہیں۔ خاموشی کی زبان میں یہ کھنڈرات سب کچھ بتائیں اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عبرت اور نصیحت کے لیے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل تب اندھے ہوتے ہیں جب وہ عبرت نہیں پکڑتے۔ ایسا دیکھنا جانوروں کا سا دیکھنا ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ سورۃ الحج آیا 47۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور اس کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ جیسا کہ ابو جہل نے بدر کی جنگ کے لیے مکہ سے نکلتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ سورۃ الانفال آیا 32۔ کفار کا ایک اور کو رب العزت نے نقل فرمایا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ سورۃ صاد آیا 16۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ عذاب ضرور واقع ہوگا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ عذاب کا جلدی آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں، نہ وہ جلدی مچا کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ سمجھیں۔ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وقت پر عذاب بھی بھیجے گا، قیامت بھی قائم کرے گا، دشمنوں سے انتقام بھی لے گا اور اپنے ولیوں کا اکرام بھی کرے گا۔ لوگ عذاب کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں۔ لوگ گزشتہ قوموں کی ہلاکت سے سبق نہیں لیتے، لوگ عذاب کو دور سمجھتے ہیں۔ وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، اور یقیناً قیامت کا دن اپنی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے 1000 برس کا لگے گا۔ اس سے مراد یہ ہے تم اپنے حساب سے جلدی کرتے ہو
اور اللہ کے حساب میں دن اتنا طویل ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ آدھے دن کی مہلت دے تو 500 برس، اور دن کا چوتھائی حصہ مہلت دے تو تب بھی 250 سال بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت بھی ملے تو 40 سال ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بات جلدی یا دیر کی نہیں، بات یہ ہے تم نے مانگا ہے اور عذاب آئے گا۔ عذاب دنیا میں آئے یا آخرت تک مؤخر کر دیا جائے، آخرت کا دن تو آ کر رہے گا۔ رب العزت نے فرمایا فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورۃ المعارج آیا 4۔ رب العزت نے فرمایا وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ سورۃ السجدہ آیا 5۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادار و فقیر مومن دولت مندوں سے نصف دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو آدھے دن کی مہلت سے عاجز نہیں رکھے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ الحج آیا 48۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی، یعنی کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے طویل مدت تک مہلت دی، باوجود اس کے کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال کے میں کہ وہ ظالم تھیں، یعنی وہ ظلم کرنے والے تھیں، لیکن ان کا ظلم کرنا عذاب کو جلدی لانے کا سبب نہ بنا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، یعنی جب ان کا وقت آیا تو میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان عذاب زدہ لوگوں کی بستیوں پر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہ سکو تو ان بستیوں میں مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان جیسا عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اگر دنیا میں ان پر عذاب نازل بھی ہو گیا تب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے گا، اس لیے اس کی دی ہوئی مہلت کے دھوکے میں نہ رہیں اور اس عذاب سے ڈریں۔ وَلَقَدْ سورت جیسے رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ سورۃ الرعد آیا 32۔ اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں پھر ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیتے ہیں، عذاب میں تاخیر ہو جائے تب بھی اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لوٹ کر تو بالآخر رب ہی کے پاس جانا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ کہہ دیں لوگو یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ سورۃ الحج آیا 49۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیں لوگو جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کیا تو رب العزت نے فرمایا آپ لوگوں سے کہہ دیں انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں، میرے رب نے مجھے آپ کی طرف نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں اس عذاب سے خبردار کروں جو آنے والا ہے، اب وہ جلدی آئے یا دیر سے میرے اختیار میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام ہی لوگوں کو برے انجام سے ڈرا دینا ہے، یعنی ہر نبی کا۔ اسلام کی دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو برے دن سے خبردار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو پیام مجھے دے کر بھیجا اس کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اپنی قوم کو آ کر متنبہ کیا اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے لشکر کو پہاڑ کی اس طرف آتے دیکھا ہے اور میں تمہارے لیے نذیر عریاں ہوں، بس جلدی کرو
اور بھاگو بھاگو۔ کچھ لوگوں نے اطلاع دینے والے کی بات مان لی اور رات ہی سے چل دیے اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر روانہ ہو گئے اور بچ گئے، اور کچھ لوگوں نے اس کے کہے کو سچ نہ جانا اور صبح تک اپنی جگہ پر رہے۔ نتیجہ یہ نکلا، صبح کو دشمن کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، سب کو غارت کر دیا اور ان کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دی۔ یہی مثال لوگوں کی ہے جنہوں نے میرا کہا مانا اور جو کچھ میں لایا اس پر چلے، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میرا کہا نہ مانا اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اس کی انہوں نے تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرتے جاتے ہو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے بڑی مغفرت باعزت رزق ہے۔ سورۃ الحج آیہ 50۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، یعنی جو لوگ شرک اور نافرمانی کے کام چھوڑ کر اسلام لے آئے، جن لوگوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے پہلے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ رزق کریم سے مراد عزت کی روزی ہے جو باعزت بھی ہوتی ہے اور اس کا ذریعہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اس سے مراد جنت ہے، یعنی رزق کی اقسام میں بہترین قسم جو تمام فضائل کی جامع اور تمام کمالات سے بڑھ کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ زخرف میں فرماتے ہیں، ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔